وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنے میں۔ قدیم زمانے میں غلاموں کا سسٹم ہوتا تھا، اسلام کے اندر بھی غلام کا سسٹم تھا۔ ایک مسلمان حاکم اپنی فوج کے ساتھ کافروں کی بستی پر حملہ کیا اور جیت گیا، ان کے سارے لوگ غلام بن جاتے، مرد، عورت، بڑے، بچے سب غلام ہو جاتے، انہی کے خدمت میں رہنا۔ پھر وہ پورے تقسیم کر دیتے سب کو، جو لوگ فوج گئی تھی، اچھا بھائی تم ایک لڑکا رکھ لو، تم ایک لڑکی رکھ لو، تم ایک عورت رکھ لو، اور تم کو فلاں رکھ لو، ان کو پیسہ دیے، ان کو کھجور دیے، ان کو فلاں دیے، سب تقسیم کر دیتے۔ اب یہ جن کے پاس ہے آزاد نہیں ہے، وہ غلام ہے، جو کچھ کماتا آقا کو لا کے دے دینا، ایک پیسہ وہ نہیں رکھ سکتا، لیکن آقا کا کام یہ ہے اس کو کھلانا پلانا، اس کے کپڑے، اس کی ضرورت پوری کرنا۔ اب یہ غلاموں کا سسٹم تو نہیں ہے دنیا میں، پتہ نہیں قیامت کے قریب اگر آ جائے، اس لیے ہم یہ نہیں بول سکتے قرآن میں بیکار باتیں ہیں بھائی، جو اس وقت نہیں ہے وہ بھی ہے قرآن میں۔ نہیں جی، کچھ باتیں ایسی ہیں اس وقت نہیں ہے، پتہ نہیں کس وقت پھر بھی وہ باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ قرآن میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہے اور بیکار نہیں ہے۔ اتنا کہا اللہ نے، کتنی چیزیں ہوگی جی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کیا۔ یہاں فرض نماز ہی مقصود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نماز کتنی پڑھتا ہے انسان۔ ابلیس ایک سجدہ نہیں کیا، اس لیے اللہ کو سب سے پیاری عبادت نماز جی۔ نماز کے لیے کتنی چیزیں اللہ نے رکھی، وضو کرنا، سارے گناہ معاف ہو جاتے، نماز پڑھے تو گناہ معاف ہوتے۔ نماز پڑھ کے بیٹھے رہے مسجد میں، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہتے۔ گھر سے وضو بنا کے آئے، ایک ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی، کتنے ثواب ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے سورج نکل کے 10 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، ایک عمرے کا ثواب، ایک حج کا ثواب، کتنی ثواب ہیں نماز کے لیے۔ اور کتنی نمازیں ہیں، تہجد کی نماز ہے، چارج کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، بہت ساری نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں۔ نماز کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے کہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے مال کو دیا یتیموں کو، مسکینوں کو، وہ صدقہ خیرات ہے، اور یہاں زکوٰۃ کا الگ سے ذکر ہے۔ صدقہ خیرات نہیں کیے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ نہیں دیے، بہت بڑا گناہ جی، 50,000 سال عذاب میں مبتلا رہے گا جو زکوٰۃ نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ 50,000 سال جی، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دے کے سمجھائی، ایک چیز تو سونے چاندی کی زکوٰۃ، دوسری جانور ہیں، جیسے اونٹ ہے، اور اسی طرح بکریاں ہیں، گائے بیل ہیں، اس کو لٹایا جائے گا۔ آدمی جو زکوٰۃ نہیں دیا، 40 بکری تھی تو ایک بکری زکوٰۃ دینا نا، نہیں دیا، اب یہ 40 بکریاں موٹی تازی ہو جائیں گی، اور اس آدمی پر چڑھتے 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 50,000 تک اس کو رونتے ہوئے جائیں گی آئیں گی، رونتے ہوئے جائیں گی آئیں گی۔ اللہ اکبر، 50,000 سال جی۔ اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دیا کیا، اس کو بھی ایسی سزا دی جائے گی۔ گائے بیل کی زکوٰۃ نہیں دیا کیا، اس کو بھی ایسی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اتنے سال کے بعد اس کو دیا، تو زکوٰۃ نہیں دینے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کی مہربانی سے مسلمان رمضان کے مہینے میں زیادہ تر اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ،
عہد و اقرار کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. کسی سے بھی کوئی وعدہ کیے اقرار کرے اس کو پورا کرتے ہیں. منافق کی طرح نہیں کہ وعدہ کرے اس کے خلاف کرتے ہیں، اور کسی سے کوئی پیکٹ کرے اس کے خلاف کرتے ہیں. جان بوجھ کے اگر کرتے ہیں تو بہت بڑا گناہ جی، اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آدمی ان سے معافی چاہ لیتا، بول لیتا. اس میں بہت سارے لوگ آتے، قرض لینے والے بھی آتے، دوسرے بھی آتے، اور بہت سارے لوگ جو بلڈر ہوتے وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں بھائی 2 سال میں بن کے دے دوں گا آپ کا ایک گھر. نہیں ہوتا جی. کبھی لیبر اسٹرائک ہوگی، کبھی سیمنٹ نہیں ملا، کبھی ریت نہیں ملی، کبھی کیا ہوا. ان کو بول دینا بھائی دیکھو ایسی مجبوری ہوئی، میں نے تم سے 2 سال کے لیے کہا تھا، نہیں جی اور 6 مہینے لگیں گے. وہ کوئی بھی عہد و اقرار ہو، اللہ سے جو عہد و اقرار کیے، الست بربکم، دنیا میں جا کے میری عبادت کرو گے نا، میں ہی نہ تمہارا رب ہوں. ہاں اللہ سے بھی عہد کرے. عہد الست بولتے اس کو، الست بربکم اردو میں بولتے ہیں عہد الست. الست بربکم بولا نا، اللہ پوچھا نا، وہ پورا کرنے والے. اذا عہد والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اور یہ لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں تنگی میں، پریشانیوں میں، جہاد کے موقع پر بھی اور تکلیفوں میں بھی صبر کرتے ہیں. اور صبر ایمان کی علامت ہے. صبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا تحفہ جو ملے گا ایک مومن کو اللہ کی طرف سے، صبر. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پورا بدلہ دے گا. سبھی عمل کا پورا بدلہ دے گا، لیکن صبر کا بدلہ سب سے بڑھ کر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کو صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت اللہ نے نہیں دی. صبر معمولی چیز نہیں ہے جی. صبر کرنا، کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے. صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. اللہ اکبر. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا. اگر کوئی تم کو تکلیف پہنچایا اتنی تم تکلیف اس کو دے سکتے، اس کا بدلہ لے سکتے. پھر اس کا کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. بدلہ نہیں لیا، چھوڑ دیا، جاؤ، میں اللہ کے حوالے کیا تم کو. کہا صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے. تو اللہ نے کہا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی لوگ ہیں سچے ایمان والے، پکے ایمان والے. اللہ نے ان کو اتنی بڑی دولت سے نوازا، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے، حلال حرام کی تمیز کرنے والے. اتنی باتوں کو لا کے اللہ نے کہا سچے مومن یہی ہیں. صرف کلمہ پڑھ لینے سے اور صاحب کوئی نشانی اختیار کر لینے سے، ٹوپی پہن لینے سے، لنگی باندھ لینے سے، اور کوئی شیروانی پہن لینے سے عالم نہیں ہو جاتا، اور کوئی ٹوپی پہن لینے سے مسلمان نہیں ہوتا. ایسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی کئی علامتیں کئی آیتوں میں ذکر کی ہیں. اسی کے تعلق سے ہم نے کل بھی کچھ باتیں بتائیں، اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی مختصر تشریح ہم نے کی. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دیتا ہے
तौबे की। कब तक? जब तक कि गरगरा ना हो जाए। मा लम युगरगिर, तुम में से हर एक की तौबा गरगरा आने से पहले अल्लाह कबूल करता है। फरिश्तों को देख लिए, सकरात शुरू हुई, अब कोई तौबा करना चाहे उसकी तौबा कबूल नहीं होती। तो हमारे अंदर कितनी कोताहियाँ हैं, कितनी गलतियाँ हैं, कितनी खामियाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं। तौबा करना चाहिए। तक़वा यही है जी, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारना। अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह पूछेगा ना, हम क्या कहेंगे अल्लाह से? ये डर पैदा होना, हर चीज़ का हिसाब क़ियामत में कितना सख्त होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने मुसलमान भाई की एक बालिश्त जगह नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया, एक बालिश्त जगह जी कब्ज़ा कर लिया, तो क़ियामत के दिन अल्लाह ताला 7 ज़मीनों का उतना तौक़ उसके गले में डालेंगे। क्या होगा जी? 7 ज़मीन, तुबिक़ा फ़ी उनुक़िही मिन सब'i अर्ज़ीन, 7 ज़मीनों का तौक़ उसको पहनाया जाएगा। 1 इंच ज़मीन, एक बालिश्त ज़मीन, 7 ज़मीन के कितने हज़ार किलो होंगे, कितने लाख किलो होंगी मट्टी, उसका जो है गले में हार पहनाया जाएगा। देखो कितनी सज़ाएं हैं। इसलिए आदमी ईमान की सारी बातों पर अमल करने की कोशिश करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई क्या ज़रूरी होता बता दो लो भाई, दूसरी सब चीज़ें हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा भाई 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो, हाँ बस उतना ही। सुन्नत वो सब नहीं करता। अरे दुनिया में कहाँ अच्छा मिलेगा, कहाँ सस्ता मिलेगा, कहाँ ज़्यादा मिलेगा? धूप हो बारिश हो, रात हो दिन हो, दौड़ के जाएगा। आखिरत कमाने का शौक़ नहीं रहता। एक मोमिन तो आखिरत कमाने के लिए ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए आखिरत हमारी खेती है, मज़रातुल आखिरा। दुनिया में बोएंगे और वहाँ काटेंगे। क्या बोते? नेकी, सवाब के काम, अच्छे काम। इनका अज्र सवाब कहाँ मिलेगा? क़ियामत में मिलेगा। तो इस तरह के चंद बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें ईमान के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बताई हैं। इंशाअल्लाह उनको भी बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला रमज़ान जाने की तैयारी कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करके अल्लाह ताला इस महीने की बरकतों को हासिल करें। हमारे नमाज रोज़ों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए जो रख चुके हैं। बाकी रोज़े और बाकी तरावी और बाकी दिन की नेकियां भी अल्लाह ताला हमको नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को, मुश्किलों को दूर करे। अल्लाह ताला हम सबको शब क़दर पाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए नेकियां ही नेकियां लिखे। हमारी तकदीर में जो बातें अल्लाह ने हमारे नुकसान की लिखी हैं, अल्लाह ताला उन सबको नेकियों में बदल दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।